ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں میں چھپے راز خوب جانتا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو آپ کی میزبان کنول چودھری کا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں اتحاد ٹی وی۔ اتحاد ٹی وی دیکھنے کا شکریہ۔ نمبردار اتحاد زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اللہ حافظ۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں میں چھپے راز خوب جانتا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو آپ کی میزبان کنول چودھری کا سلام۔ محرم الحرام کے حوالے سے خصوصی نشریات کا سلسلہ جاری ہے۔ آئیے سنتے ہیں 3 محرم الحرام کے حوالے سے مجلس ازاق علامہ آصف محمود الوی صاحب۔ ام کنت من الاعلین، کیا تو اس لیے سجدہ نہیں کر رہا کہ تو اپنے آپ کو ان علیوں جیسا سمجھتا ہے؟ قرآن میں ہے لفظ اعلین، اعلین ہے علی کی جمع، اعلین ہے بہت زیادہ علی۔ اب آیت قرآن میں آج بھی ہے، آیت قرآن میں ٹکی ہوئی ہے اور مولوی کی گردن میں اٹکی ہوئی ہے، قرآن سے ہل نہیں رہی اور ادھر سے بھی نہیں ہل رہی، وہ چھپا نہیں رہا اور یہ ہضم نہیں کر پا رہے۔ خدا کہہ رہا استکبرت ام کنت من الاعلین، کیا تو اعلین میں سے ہے؟ اب ہمیں بتائیے اعلین کون ہے؟ اگر یہ اعلین سے مراد فرشتے ہیں وہ تو سجدہ کر رہے ہیں، اگر اس اعلین سے مراد نبی ہیں تو ابھی تو نبی بنے نہیں، ابھی تو آدم زمین پہ جائے گا تو نسل چلے گی۔ اب اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسے ماننے پڑیں گے جن پر واجب نہیں تھا آدم کو سجدہ کرتے، بلکہ آدم پہ واجب تھا کہ ان کے اسما کی تلاوت کرتا۔ جب خدا نے فرشتوں سے کہا کہ کیوں سجدہ نہیں کر رہا ہے ابلیس، کیا تو اپنے آپ کو آلین میں سے سمجھتا ہے؟ معرفت آدم میں اضافہ ہوا، معرفت آدم میں اضافہ ہوا۔ حضرت آدم نے اللہ سے کہا میرے مالک تو نے مجھے، یہ وہی آلین ہے جن کی اسما تو نے مجھے تعلیم دیے تھے؟ خدا نے کہا یاد ہے تمہیں وہ اسما؟ ہاں میرے اللہ یاد ہے۔ انبئونی باسمائہم، ذرا پھر مجھے پڑھ کے بتا وہ نام کون سے ہیں۔ قرآن کہتا آدم نے وہ ہؤلاء، آدم نے وہ سارے نام پڑھ کے بتائے جو اللہ نے آدم کو تعلیم کیے تھے۔ اب آدم کو خبر ہو گئی کہ اللہ کے پاس ایک ایسا شجر طیبہ ہے جو خدا کا برگزیدہ ترین شجر۔ آدم نے چاہا کہ میں بھی اپنے آپ کو ان سے منسلک کروں۔ خدا نے کہا آدم یہ خطا نہ کرنا، ان جیسا نہیں ہو سکتا تو۔ آدم سوچنا بھی نہ کہ تو ان جیسا، سجدہ فرشتوں سے کروایا ان سے نہیں، تو ان سے افضل ہے ان سے نہیں، ان جیسا نہیں ہو سکتا۔ ڈوب کے مر جا مولوی، جب ہمارا باپ ہی ان جیسا نہیں ہو سکتا۔ حلالی بیٹا وہ ہوتا ہے جو باپ کا رہے، جب آدم ان جیسا نہیں۔ پھر آج کوئی آدم کا نلائق بیٹا اٹھ کے کہے محمد ہم جیسا، علی ہم جیسا۔ آدم کو خدا نے کہا، آدم کو زمین پر اتارا تو خدا نے کہا اے آدم تو زمین والوں کا خلیفہ ہے۔ خلافت آدم کا آغاز اللہ نے زمین سے کیا۔ آدم کی خلافت ارضی تھی، علی کی بادشاہت آسمانی تھی، وہ وہاں سے نظام چلا رہا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر علی نظام پروردگار اور اس ولایت کا وارث ہے تو اب زمین پہ آدم آ کے اس نظام کو چلائے گا تو بامر علی چلائے گا، بحکم علی چلائے گا۔ جس نے کائنات کے نظام کو چلایا تھا اس کی بیٹیاں صحراؤں میں چلی گئی۔ 2 محرم آج کے دن کے لیے علماء کہا کرتے ہیں یہ تاریخ ہے ورود کربلا۔
میں نے فضائل کو جلد اس لیے مختصر کیا، کل بھی تیاری کا مضمون ادھورا رہا۔ میں 2 جملے تیاری کے پڑھوں اور پھر حسین کا کربلا میں اترنا پڑا۔ آج بیٹے لے کے حسین اپنے شہر نہیں اپنے قبرستان میں چلے گئے۔ حسین کی ماں تمہارا رونا قبول کرے، مصطفیٰ کی بیٹیاں دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے۔ کل میں نے پڑھا تھا حسین کا مدینے سے نکلنا، غازی کا سیدزادیوں کا نام لکھنا۔ حسین صرف مدینے سے چلے نہیں، حسین ایک بیٹی کو مدینے میں چھوڑ کے چلے۔ سادات و غیر سادات، جب حسین علیہ السلام اونٹوں پہ محمل، گھوڑے تیار ہو چکے تھے، محلہ بنی ہاشم میں حسین ودا ہو رہے تھے، حسین علیہ السلام سہند میں آئے۔ عباس جی آقا، عباس ہر کوئی آ گیا؟ جی مولا ہر بی بی تیار ہے۔ عباس بیویوں کو بلاؤ، اسے کو اپنے اپنے محملوں پہ چلے۔ ایک ایک بی بی اپنے اپنے حجرے سے نکلی۔ قاسم نے اپنی ماں کو لیا، اکبر نے اپنی ماں کو لیا۔ ہر بی بی اپنے حجرے سے نکلتی ہوئی جب گھر کے مرکزی دروازے پہ آئی، دروازے پہ بیٹھی تھی حسین کی 7 سال کی سغرا۔ جب بھی کوئی بی بی قریب سے گزرتی سغرا ہاتھ پکڑتی، رو کے کہتی بڑی منت کی ہے بابا کی مجھے ساتھ لے جاؤ، ہے کوئی جو سفارش کرے میرا بابا مجھے ساتھ لے جائے۔ ہر بی بی سغرا کے سر پہ ہاتھ رکھ دی، اچھا سغرا اللہ کے حوالے، اچھا سغرا اللہ کے حوالے، اچھا سغرا اللہ کے حوالے۔ حسین کی 7 سال کی بیٹی ہر بی بی کا ودا کرتی رہی ہے۔ جو اولاد والے بیٹھے ہو ہائے کہہ کے جملہ سننا۔ آخر میں آئی ہے اصغر کی ماں رباب، رباب قریب سے گزرنے لگی، سغرا ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی، رو کے کہتی کوئی اور ملے نہ ملے تو مجھے مل کے جا، تو مجھے بیٹی کہہ کے بلاتی ہے۔ بی بی رباب روتی روتی زمین پہ بیٹھ گئی۔ سغرا کے گلے میں بی بی رباب نے اپنی باہیں ڈالی، ماں اور بیٹی کے بین ایسے ہوئے، مدینہ ہلنا شروع ہوا، قبر رسول کا چراغ بجھا، حسین کی آواز آئی عباس میرے گھر میں کن بیبیوں کے رونے کی آواز ہے؟ آواز آئی مولا سغرا بی بی رباب کے گلے لگ گئی ہے۔ حسین اتنے تیز قدموں سے چلے، حسین کی آواز زمین پہ خط کر رہی تھی۔ رباب نے مولا حسین کو آتے دیکھا، اصغر کی ماں تڑپ کے اٹھی، اٹھتے ہوئے بی بی رباب تو کھڑی ہو گئی لیکن اصغر سغرا کے ہاتھوں پہ رہ گیا۔ سغرا نے اصغر کو ہاتھوں پہ لیا، رو کے دی اکبر چلا گیا مجھے نہیں گلا، میرا چچا غازی چلا جائے مجھے نہیں گلا، اصغر تو میرے پاس رہ جا۔ اصغر میں نے تو جی بھر کے تجھے دیکھا بھی نہیں ہے، اصغر میں تجھے جوان کروں گی، اصغر میں تجھے بیٹا سمجھ کے پالوں گی۔ اصغر نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بی بی سغرا کی کلائیوں پہ رکھے۔ حسین کی آواز ہے رباب کیوں نہیں چل رہے؟ آواز آئی مولا اصغر بہن کے ہاتھوں پہ ہے۔ حسین کی آواز آئی چل اصغر چلے۔ اصغر نے بہن کے ہاتھوں سے ہاتھ نہ نکالے۔ حسین نے اصغر کے کان پہ منہ رکھا، غریب نے ایک جملہ کہا، اصغر نے بہن کی کلائیاں چھوڑی، بابے کے گلے میں ہاتھ ڈالے۔ سغرا رو کے دی بابا بے شک لے جائیے لیکن اتنا تو بتائیے کہا کیا ہے؟ آواز آئی میں نے اصغر کو کہا رہنا تو رہ لے، حرملہ کا تیر جانے تیرا غریب۔ اصغر حرمل کا تیر بھی میں کھا لوں۔ تڑپ گئی بی بی رباب، رو کہتی ہے مولا میرا اصغر تیر کھائے گا؟ بابا ظالم خیموں میں آئیں گے۔ آواز آئی سغرا میرا اصغر میدان میں جائے گا۔ ایک ایک بی بی جاتی رہی، سغرا ایک ایک بی بی سے ودا کرتی رہی۔ جب ہر کوئی اپنے محمل پہ بیٹھ گیا، اٹھی حسین کی 7 سالہ بیمار بیٹی، رو کے کہتی ہے کوئی ایک بار میرے اکبر کو بلائے۔ علی اکبر واپس صحن میں آئے، خالی 40 دروازوں کے درمیان کھڑی ہو گئی حسین کی بیٹی۔
अकबर ने घोड़े पे बैठ के बहन का ऐसे तवाफ किया जैसे हाजी काबे का तवाफ करते हैं। बीबी सुगरा जहां जहां अकबर का घोड़ा मुड़ रहा था, सुगरा अपना चेहरा मोड़ती रही, रो के कहती है अकबर तेरी जवानी के कुर्बान, अकबर मैंने तेरी शादी की अरमान सोचे थे, अकबर मैंने तेरे सेहरों के ख्वाब देखे थे। जब अली अकबर ने 7वां चक्कर लगाया, रो के कहती ना घोड़े से उतर, ना मैं तेरा माथा चूमू, ना मैं तेरा सीना चूमू। रोती रोती जमीन पे बैठ गई, अपने घर से रेत इकट्ठी की, रो के दी अपना पांव रकाब से बाहर निकाल। अकबर ने पांव निकाला, सुगरा ने रेत पे अकबर का पांव रखा, रो के कहती अब चला जा, जब तक नहीं आएगा तेरे कदमों के निशान पे मुंह रख। हाय हुसैन क्या करो जो गरीब। अकबर मैं तेरे कदमों के निशान पे मुंह रखूं। सादात वगैरह सादात हर कोई आ गया, हर बीबी महमल में सवार, हाशमी घोड़ों पे सवार। हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा कि हर ऊंट खड़ा हो गया, एक ऊंट भी बैठा है। हुसैन की आवाज आई अब्बास कौन अभी नहीं आया? अब्बास की आवाज आई मौला अकीला बनी हाशिम नहीं आई, शरीकतुल हुसैन नहीं आई, सानिय ज़हरा नहीं आई। मौला हुसैन चले आलिया के हुजरे की जानब, घोड़े से अकबर उतरे, जीन कासम ने छोड़ी, हाशमी हुसैन के पीछे आलिया के हुजरे के बाहर खड़े होके हुसैन ने वो आयत पढ़ी जो दरवाजा ज़हरा पे रसूल पढ़ते थे। इन्नमा युरीदुल्लाह की आयत पढ़ के हुसैन ने सलाम किया। हुजरे के अंदर से आवाज आई हुसैन अगर आप कहें तो मैं बाहर आऊं। मैंने पढ़ दिया, तूने सुन लिया, कोई हुसैन के जिगर से पूछे। जब बहन ने कहा अगर आप कहें तो मैं बाहर आऊं, हुसैन कहते कुर्बान हो जाता भाई, तेरा पांव भी बाजार में ना आता। ज़ैनब दीन पे मुसीबत बन गई है, ज़ैनब आपको बाहर आना पड़ेगा। रो कहती हुसैन आप ना रोए, मैं घर से बाहर आ रही हूँ। सर से लेके पांव तक माँ की चादर ततहीर में लिपटी हुई अली की बेटी बीबी ने अपना पहला कदम बाहर निकाला। अकबर ने अपना कांधा आगे किया, बीबी ने अकबर के कांधे पे दायां हाथ रखा। अकबर ने सूरह मुज़म्मिल की तलावत शुरू की। अली की बेटी ने बायां पांव बाहर निकाला, चादर के नीचे से बायां हाथ निकाला, हसन का यतीम दौड़ के आया। बीबी ने कासम के बाजू पे हाथ रखा, कासम ने सूरह कौसर की तलावत शुरू की। बीबी का अगला कदम हुजरे से बाहर आया। ओनो मोहम्मद ने सरों से अमामे उतारे, अपनी माँ के कदमों के निशान मिटाने शुरू किए। जो गाजी के नौकर बैठे मातम करना, आगे आगे अलमों वाला अब्बास था, अपने सर से अमामा उतार के मुंह आसमान की जानब करके हाल हिजा परवास बंद करो, अली की बेटी घर से बाहर। हाय हुसैन परवास बंद करो, अली की बेटी घर से बाहर आओ। हौसले के साथ जो मैं सुन रहा हूं, मुझे वरूद करबला पढ़ना। शहजादी चलती चलती अपनी सवारी के करीब आई। अली की बेटी, मदीने का बाजार। ज़हन में तस्वीर बनाओ करोगे, हालत किया है इस गली में 9 भाई इधर खड़े, 9 भाई इधर खड़े, अपने सरों से अमामों की चादरें खोली हुई। आलिया के कदमों के निशान भी कोई नहीं देख पा रहा। ऊंट बैठा हुआ है। शहजादी के लिए सवारी को खड़ा किया गया। बिस्मिल्लाह अली की बेटी। बीबी सवार होने के लिए खड़ी हुई। अली की बेटी ने एक दफा दाएं देखा, दाएं देखना था या शहजाद अली अकबर ने घुटने जमीन पे रखे, जैसे कारी कुरान के लिए हाथ उठाता है। अकबर ने रोते हुए हाथ उठाए।
رو کے کہنے لگا 18 سال برقوں میں پالا ہے، آپ بیٹا سوار کرائے۔ اکبر کی پیشانی میں بوسہ دے کے کہتی اللہ تیری جوانی کو سلامت رکھے، لیکن اکبر آج تو نے سواری، میں منت نہیں کروں گا جو ماتم کر سکے کر لینا، میں منت نہیں کروں گا جو رو سکے حسین کی بہن کے پردے کو رونا۔ بی بی نے آواز دے کے کہا اکبر آج تو سوار نہیں کروائے گا۔ اکبر اپنے پاؤں اٹھا رہا تھا، قاسم کے گھٹنے زمین پہ آ گئے، رو کے کہتا یتیم بھی ہو تیرے بھائی کی نشانی بھی ہو، اگر کہے تو آج میں حسن بن کے سوار کراؤں۔ آواز آئی اللہ تیرے صحرے کو سلامت رکھے، قاسم آج تو نے بھی سوار نہیں کرانا۔ اونو محمد نے اپنے ہاتھ ماں کے قدموں پہ رکھے، رو کے کہنے لگے آج ہم بیٹے سوار کروائیں۔ فرمایا تم ہو میرے حسین کا صدقہ، تم نے بھی سوار نہیں کرانا۔ حسین ان للہ پڑھ کے آگے آئے، آواز آئی اگر کہے تو آج بھائی سوار کرائے۔ حسین کے گلے میں باہیں ڈالی، رو کے کہتی نہ تو سوار کرا، نہ غازی سوار کرائے، نہ اکبر سوار کرائے۔ آواز آئی کون سوار کرائے؟ آواز آئی جس نے شام کے بازاروں میں مجھے اونٹ سے گرتے دیکھنا۔ نہ ماتم نہیں ہو سکا۔ جس نے شام کے بازار میں جانا ہے، پیچھے سے ایک آواز آئی ہٹو میں سجاد آگے بسم اللہ میں سوار کروں۔ نکلا وطن سے یہ قافلہ، پہنچے حسین مکہ، بدبختوں نے حسین کو حج نہ پڑھنے دیا، کعبہ ترستا رہا اور حسین چلے گئے، آب زمزم بے چین رہا اور حسین چلے گئے، مقام ابراہیم اور حجر اسود روتا رہا اور حسین چلے گئے۔ قافلہ چلتا چلتا آج 2 محرم ایک لکودک صحرا میں پہنچا، عرب کی گرمی، 2 محرم، حسین کے لبوں پہ پیاز کی خشکی، غریب نے فرات کا کنارہ دیکھا، عباس قافلے کو روکیے، قافلہ رکا، حسین علیہ السلام گھوڑے کی زین سے اترے، ایک مٹھی ریت کی اٹھائی، سونگھی، آواز دے کے کہا ان للہ و انا الیہ راجعون، ہماری منزل پہنچ گئے۔ عباس خبر لو اس جگہ کا نام کیا ہے؟ عباس جاؤ دیکھو ان ٹیلوں کا مالک کون؟ ابوالفضل عباس نے گھوڑا دوڑایا، ان ٹیلوں کے پیچھے دور ایک بستی نظر آئی جو فرات کے کنارے پہ آباد تھی۔ عباس نے ٹیلے کی بلندی سے اس بستی کو دیکھا، عباس کا گھوڑا نشیب میں چلا، اس بستی کے نوجوانوں نے عباس کو آتے ہوئے دیکھا، انہوں نے حضرت عباس کو اپنی بستی میں داخل ہوتے دیکھا، گھوڑے کی زین پہ علی کا بیٹا، ہو بہو علی والا چہرہ، علی والا امامہ، بنی اسد کے نوجوان دائیں بائیں چلے، ایک دوسرے کہنے لگے یا کوئی مرسل ہے، یا کوئی پیغمبر ہے، یا کوئی ملک مقرب ہے، ہم نے عرب میں ایسا وجیح ترین شخص پہلے کہیں نہیں دیکھا، اتنی وجاہت چہرے پہ، اتنی پروکار شخصیت، کون ہے آپ؟ حضرت عباس کی آواز ہے کون ہے تمہاری بستی کا مالک؟ کہنے لگے ہم بنی اسد کے لوگ ہیں۔ کون ہے قبیلے کا سردار؟ کس سے ملنا چاہتے ہو؟ تمہارے سردار سے۔ قبیلہ بنی اسد کے بوڑھے کے پاس جو سردار ہے اس کے پاس عباس کو لے آئے۔ قبیلہ بنی اسد کا بوڑھا 100 کے لگ بھگ اس کی عمر تاریخ نے لکھی، اس نے اپنے جھکے ہوئے ابروؤں کو اٹھایا، یوں گھوڑے کی بلندی پہ عباس کو دیکھا، کون ہے مسافر؟ حضرت عباس کی آواز آئی راہگیر ہیں، مسافر ہیں، پوچھنا چاہتا ہوں یہ فرات کا کنارہ، یہ ٹیلے کس کی ملکیت ہے؟ کہنے لگے ملکیت تو نہیں، ہمر صدرات سے نسل در نسل یہاں آباد ہے، ہم ہی یہاں رہتے ہیں۔ مولا عباس کی آواز آئی میرا سردار تمہیں ملنا چاہتا ہے۔ اب میں اگلی سطر پڑھوں گا، قاضی صاحب دیکھوں گا ہائے کہاں سے نکلی۔ جب مولا عباس نے کہا میرا سردار تمہیں ملنا چاہتا ہے، قبیلہ بنی اسد کا بوڑھا زمین پہ گر کے لگا تیرا بھی کوئی سردار ہے؟
تیرا کوئی سردار ہے؟ تو تو مجھے خود سردار لگتا ہے، تیرا سردار کون ہے؟ آواز ان ٹیلوں کے پیچھے قافلہ لے کے کھڑے، کہنے لگا بسم اللہ، اگر وہ مہمان بنے تو ہماری قسمت، اگر حکم کریں تو میں حاضر ہوتا ہوں۔ مولا عباس کی آواز ہے، ہمارے مذہب میں بزرگوں کو تکلیف نہیں دی جاتی۔ عباس وہاں گئے جہاں شریعت کا وارث کھڑا تھا۔ مولا، قبیلے کا نام بنی اسد ہے، سردار کو میں نے بلا لیا، مولا حکم دے تو بلاؤں، ضعیف زیادہ ہے۔ فرمایا نہیں عباس، ہم خود چلتے ہیں، غرض ہماری ہے، اسے کیوں بلائیں؟ حسین گھوڑے کی زین پہ بیٹھے، دائیں عباس، بائیں علی اکبر۔ حسین کا گھوڑا قبیلہ بنی اسد میں آیا، قبیلہ بنی اسد کے مرد دیواروں پہ کھڑے ہو گئے، حسین کو آتے دیکھا، یوں ہی حسین کی سواری قبیلہ بنی اسد سے گزر رہی تھی، روتے ہوئے ایک دوسرے سے دیکھے کہنے لگے اتنا امیر اور اس صحرا میں کسی ریت کا بادشاہ ہے، کسی ملک کا شہنشاہ ہے، شہنشاہ ہے تو ہمارے صحرا میں کیوں آیا؟ جوان دوسرے جوانوں سے کہتے بادشاہوں کو شکار کا شوق ہو سکتا ہے، کسی جنگی مہم میں نکلا ہو سکتا ہے شکار کی گھر سے نکلا ہو۔ قبیلہ بنی اسد کے بوڑھوں نے، جوانوں نے، بچوں نے حسین کا روپ دیکھا، قبیلہ بنی اسد کے سردار کے گھر کے باہر رش ہو گیا، قبیلہ بنی اسد کے سردار نے کرسی لگائی، کرسی پر حسین بیٹھے، پیچھے اکبر و عباس کھڑے ہوئے، قبیلہ بنی اسد کا بوڑھا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا، مسافر کون ہے آپ؟ کہاں کی غرض ہے؟ فرمایا ارادہ لے کے گھر سے چلا تھا منزل کوفہ، لیکن یہ جگہ مجھے پسند آ گئی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا شط فرات۔ حسین کی آواز ہے کوئی اور نام؟ کہتا میرا باپ کہتا اسے غازریہ کہتے ہیں، کوئی اور نام؟ فرمایا میرا دادا کہتا اسے نینوا کہتے ہیں۔ حسین نے کہا کوئی اور نام؟ دیکھیں کہ لگا اسے کرب و بلا کہتے ہیں۔ کب سے بیٹھے ہو؟ کہ لگا چھٹی نسل ہے۔ حسین کہتے کرتے کیا ہے؟ کہتا یہ ٹیلے، نہ یہاں کھیتی ہوتی ہے، نہ یہاں زراعت ہوتی ہے، نہ یہاں ہمارے مویشی چارہ چرتے ہیں، ہم نے صرف فرات کا کنارہ سمجھ کے بیٹھے ہیں، یہاں سے پانی لے لیتے ہیں، اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے دور لے کے جانا پڑتا ہے۔ حسین دیکھ کہتے پھر اس صحرا میں کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے کچھ بھی نہیں، ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ حسین دیکھ کہتے میں اسے خریدنا چاہتا ہوں، خریدنے کا نام آنا تھا۔ قبیلہ بنی اسد کا بوڑھا دیکھے کہنے لگا میں نے کلمہ پڑھا ہے مدینے والے محمد کا، محمد کا نام آنا تھا، حسین کی آنسو ریش پہ۔ مولا حسین کی آواز آئی جس کا کلمہ پڑھا اسے کبھی دیکھا بھی ہے؟ کہنے لگا جب اس نے اپنے دین کا آغاز کیا تھا، خبر پہنچی تھی کہ کوئی مکے میں رسول ہے، جب مجھے خبر پہنچی تب تک وہ مدینے جا چکا تھا، میں نے بڑی کوشش کی کہ زیارت کے لیے جاؤں، ہاں ایک مرتبہ میں مکہ حج کے لیے گیا تھا، واپسی پہ میں بیت اللہ کی زیارت کے بعد مدینے گیا، جب میں مدینے گیا تھوڑی دیر کے لیے مسجد نبوی میں مجھے اس رسول کی زیارت ہوئی تھی، نانے کا نام صحرا میں حسین نے سنا، حسین کو بات سننے کا اور اشتیاق ہوا۔ حسین کہتے جب ملنے گئے تھے تو کیا حالت تھی مسلمانوں کے رسول کی؟ دیکھے گا لگا میں نے جب گیا تھا مسجد صحابہ سے چھلک رہی تھی، بھری ہوئی تھی مسجد، منبر پر رسول بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان کے قدموں کو بوسہ بھی لیا تھا، میں نے ان کے ہاتھ کو بھی چوما تھا، لیکن جب میں ان کے ہاتھوں کو چوم رہا تھا تو انہوں نے اپنا ہاتھ عبا سے باہر نکالا تو ان کی عبا کھل گئی تھی، جب ان کی عبا کھلی تو ان کی گود میں کوئی چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا تھا جسے وہ بار بار سینے سے لگا رہے تھے، کبھی اس کی پیشانی کو بوسہ دیتے تھے۔ میں نے ایک صحابی سے پوچھا یہ کون ہے؟ آواز آئی یہ ان کی بیٹی کا بیٹا ہے، نام اس کا حسین ہے۔ حسین کا نام آنا تھا، غریب کی چیخ نکلی، دیکھ گیا لگے قبیلہ بنی اسد کا بوڑھا مجھے پہچان، میں وہی حسین ہوں۔ حسین کا نام آنا تھا گرا، کیا لگا کیسے مانوں؟ وہ مدینے والے محمد کا حسین اس صحرا میں کیوں؟ فرمایا امت نے وطن چھڑوا دیا ہے، میں نانے کا مدینہ چھوڑ آیا ہوں، جب کہنا میں نانے کا مدینہ چھوڑا ہوں تمہاری ہائے کے لیے میں نے مضمون شروع کیا،
جب کہنا میں نانے کا مدینہ چھوڑ آیا ہوں، قدموں میں گرا، قبیلہ بنی اسد کا بوڑھا تڑپ کے دیکھ کے کہنے لگا پھر منت ہے، امام وقت بھی ہو، نبی کے بیٹے بھی ہو، علی کے لال بھی ہو، زہرا کے لخت جگر بھی ہو، کائنات کا کوئی راز تم سے چھپا نہیں، میں جانتا ہوں کہ آپ کے علم میں ہے، لیکن میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حسین دیکھتے کیا عرض، کہنے لگا جتنی جلدی ہو سکے یہ زمین چھوڑ دے۔ کیوں؟ فرمایا یہ زمین کبھی کی نبی کراس نہیں آئی، میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے یہاں پر انبیوں کا لہو ہے، یہاں پر نبی گزرے ہیں۔ حسین دیکھتے جب سے تو اس بستی میں 100 کے لگ بھگ عمر ہے، کیا تو نے کبھی اس ٹیلوں میں کچھ دیکھا ہے؟ تڑپ کے کہنے لگا کبھی کچھ نہیں دیکھا، ہمارے ان ٹیلوں سے بڑا جی گھبراتا ہے، ہم تو دن کی طرف اس ٹیلوں پہ نہیں جاتے، ہم تو کوشش کرتے ہیں ہم اپنے چہرے فرات کی جانب کرتے ہیں، ہم تو کبھی ان ٹیلوں کی طرف گئے ہی نہیں ہیں، ہم تو اپنے بچوں کو بھی منع کرتے ہیں ان ٹیلوں پہ نہ جایا کرو۔ حسین دیکھتے ان ٹیلوں پہ تمہیں خوف کیوں آتا ہے؟ دیکھ لگے کوئی جنگلی درندوں کا خوف نہیں ہے، لیکن رات کو کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی ہے، رو رو کی کہتی ہائے میرا غریب بیٹا، ہائے میرا مسافر بیٹا۔ اس بی بی کی آواز کے بین اتنے درد والے ہوتے ہیں، ہمارا دل بیٹھتا ہے، ہم نہیں جاتے ان ٹیلوں پہ۔ حسین دیکھ کے خریدنا چاہتا ہوں، جس کی آواز ہے وہ میری ماں فاطمہ ہے۔ جب کہنا میں خریدنا چاہتا ہوں، کہنے لگا کیا کرے گا؟ حسین دیکھ کے کہنے لگے 8 دن رہوں گا، 8 دن کے بعد چلے جائیں گے؟ حسین دیکھ کے نہیں، پھر ہمیشہ یہی رہوں گا۔ تو مولا پھر ٹیلوں پہ کہاں رہیں گے؟ گھر خالی کرواؤں؟ یہ کچے مکانات آپ کے قابل تو نہیں، چند دن کا وقت دو، میں تیرے لیے یہیں پہ اعلیٰ گھر بناؤں۔ حسین کہتے نہیں، 8 دن کے بعد میں اپنا گھر خود بنا لوں گا، 8 دن مجھے یہاں رہنے دے، 8 دن کے بعد میں اپنا گھر بناؤں گا۔ مولا 8 دن میں گھر کیسے بنے گا؟ حسین کہتے تو گھر کی بات کرتا ہے، میں شہر بناؤں گا، قیامت تک کے لیے لوگ اس شہر میں آئیں گے، میں اس شہر کو کائنات میں سب سے معتبر کر دوں گا۔ کہنے لگا ہمارا مقدر نبی کا بیٹا ہمارا ہمسایہ ہوگا، ہم کہیں گے مصطفیٰ کا بیٹا ہمارے ساتھ رہتا ہے، بسم اللہ مولا جو آپ کہیں ہم حاضر ہیں۔ حسین کی آواز ہے ایسے نہیں، میں خریدوں گا۔ کہنے لگا کیا بیچنا کیا خریدنا؟ آپ نبی کے بیٹے، میں آپ کی ریت، میں آپ کا غلام۔ حسین کی آواز ہے نہیں، یہاں میں نے نماز ادا کرنی ہے، میں نے اسے اپنا گھر بنانا ہے، یہاں میں نے صرف اپنا گھر نہیں بنانا، اپنے بیٹوں کے گھر بنانے، میں نے یہاں پر اپنے بھائی کا گھر بنانا ہے۔ قبیلہ بنی اسد کا بڑا خوش ہو رہا تھا، شاید یہاں پر عباس کا گھر ہوگا، حسین کا گھر بنے گا، علی اکبر کا گھر بنے گا۔ دیکھنے لگا یہاں سارے آباد ہو جاؤ گے، فرمایا سارے آباد رہیں گے۔ دیکھنے لگا یہاں سارے مرد رہو گے تو مدینے پہ مستورات کو ملنے کیسے جایا کرو گے؟ حسین دیکھ دے اکیلا نہیں آیا، بہنیں لے کے آیا، بہنوں کا نام آنا تھا، بنی اسد کا بزرگ زمین پہ گر گیا، رو کے لگا علی کی بیٹیاں اور کربلا۔ ہاں میں بہنیں لے کے آیا ہوں، میں بیٹیاں لے کے آیا ہوں، 60,000 درہم میں حسین نے کربلا کی زمین 9 مربع میل فرات کا کنارہ حسین نے خرید لیا۔ خریدا ہوا تھا فرات حسین کا۔ حسین نے صرف یہ بات ذہن میں رکھنا، حسین علیہ السلام نے صرف کربلا کی زمین نہیں خریدی تھی، 9 مربع میل دریا خریدا تھا۔ یہ دریا 9 مربع میل حسین کا خریدا ہوا تھا۔ اپنے خریدے ہوئے دریا سے اصغر کے لیے گھونٹ پانی مانگ رہا ہے۔ جو کہتے ہیں نا حسین نے امام ہو کے یزیدی لشکر سے پانی کیوں مانگا؟ ان سے پانی، ان کا پانی نہیں مانگا، خریدا ہوا دریا تھا حسین کا۔ جنہوں نے ماں کے حق پہ قبضہ کیا انہوں نے حسین کے دریا پہ قبضہ کیا۔ آخری 1 منٹ پڑھنے لگا ہوں، حسین کی آواز ہے، بڑا لمبا مضمون ہے، حسین کی آواز ہے قبیلہ بنی اسد کا بزرگ، میں یہ جگہ خرید لوں گا، خریدنے کے بعد میں یہاں رہوں گا۔ قبیلہ بنی اسد کا بزرگ کہنے لگا ہمارے لیے کوئی حکم؟ حسین کی آواز ہے کوئی حکم نہیں ہے، آج ہو گئی ہے 2 محرم،
بس تم نے اگلے 8 دن ان ٹیلوں کی طرف کسی کو آنے نہیں دینا، جوانوں کو گھروں میں رکھنا ہے، بچوں کو گھروں میں رکھنا ہے۔ تمہاری مستورات سے کہہ دینا کہ آج کی رات جس نے 8 دن کا پانی بھرنا ہے وہ فرات سے بھر لیں۔ 8 دن تمہاری کوئی مستور فرات میں نہ جائے، تمہارا کوئی مرد باہر نہ آئے، تمہارا کوئی بچہ قبیلے سے باہر نہ نکلے۔ یہ دیکھنے لگا کیا ہوگا؟ حسین کی آواز ہے یہاں کربلا کی جنگ ہوگی، یہاں 9 لاکھ کا لشکر مجھے گھیرے گا، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تیرے قبیلے کو کوئی تکلیف ہو، میں تمہیں 8 دن کے لیے جنگ سے اجازت دیتا ہوں۔ 8 دن کے بعد 10ویں محرم کو اگر میری آواز میں نصرت کے لیے آنا چاہو تو کوئی رکاوٹ نہیں، نہ آؤ تو میں تمہاری جنت کا سامان ہوں، لیکن ایک وعدہ میرے ساتھ کر لینا، 10 محرم کی جب شام ہو جائے، جب یہاں سے فوجیں واپس نکلنی شروع ہو جائے، تم اس وقت اپنے قبیلے سے باہر نکلنا۔ ایک دفعہ یقین کر لینا کہ فوجیں چلی گئی ہیں، جب فوجیں جا چکی ہوں ان ٹیلوں کے اوپر آنا، یہاں پر کچھ لاشیں پڑے ہوں گے، ان لاشوں کو دفنا دے۔ یہ کہنے کے بعد حسین کی آواز ہے قبیلہ بنی اسد کا بوڑھا، قبیلہ بنی اسد کی عورتوں کو بولا، امام امت کا باپ ہوتا ہے، قبیلہ بنی اسد کی عورتیں آئیں، حسین کی آواز ہے میں صرف تمہارا امام نہیں میں تمہارا باپ بھی ہوں، میں نے وصیت کر دی ہے تمہارے سردار کو 8 دن کے بعد ان ٹیلوں پہ آنا، ہو سکتا ہے کہ تمہارے مرد، ہو سکتا ہے کہ تمہارے مرد کسی خوف کی وجہ سے نہ آئیں۔ 8 دن گزرنے کے بعد تم بہانہ کرنا کہ ہم فرات سے پانی لینے جا رہی ہیں، تم پانی لینے کے بہانے جانا، میرے بچوں کے لاشیں دفنانا، میرے بیٹوں کے لاشیں دفنانا۔ قبیلہ بنی اسد کی عورتیں چپ ہوئے، آئے غریبی حسین کی، حسین بنی اسد کے بچوں کے ساتھ زمین پہ بیٹھ کے رو کے تھا، ہو سکتا تمہارے باپ نہ آئے، ہو سکتا ہے تمہاری ماں نہ آئے، تم 10 محرم کی رات آنا، ریت اٹھاتے جانا، لاشوں پہ ڈالتے جانا، تمہاری کھیل ہوگی، میرے بچے دفن۔ ماتم حسین